السلام علیکم، میں ہوں بینا۔ آج میں بہت ہی مزیدار ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ سردیوں میں خاص طور پہ بناتے ہیں اور سردیوں کے لیے یہ بہت بہترین ہے۔ باجرے اور میتھی کا پراٹھا۔ تو اب باجرہ کا آٹا فریش آٹا لینا ہے، پرانا آٹا نہیں لینا۔ چکی پہ جا کے آپ کہیں کہ مجھے فریش آٹا چاہیے، تو یہ میں نے 1 پاؤ لیا ہے باجرے کا آٹا۔ اب اس کے اندر میں ملاؤں گی گیہوں کا آٹا، جو کہ ہمارے گھر پہ ہوتا ہے چکی والا گیہوں کا آٹا، جو کہ باجرے کے آٹے سے تھوڑا کم لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھرا ہوا ہے اوپر تک اور اس کو ہم نے تھوڑا کم لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ مجھے میتھی لینی ہے، جو کہ میتھی آپ سبزی والے سے لے کے، اور فریش میتھی کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اچھا صاف کر لیا ہے۔ اس کو اچھے پانی سے دھونا ہے تاکہ اس میں ریت نہ ہو، مٹی نہ ہو۔ اور ساتھ میں نے ہرا دھنیا لے لیا ہے اور 3-4 میں نے یہ چھوٹی والی مرچ لے لی ہے۔ اور اس کے اندر جائے گا یہ 2 عدد آلو ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو میں نے باریک کدوکش کر لینا ہے آلو کو، ٹھیک ہے، پانی کے اندر۔ تو یہ میں کدوکش کر کے دکھاتی ہوں اور پھر آٹا آپ کے سامنے گوندتی ہوں، اور اس میں جو اور مسالے ڈلیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ اب یہ آلو میں نے یہ گریٹ کر لیا ہے، یہ دیکھیں یہ کدوکش ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں یہ ساری، یہ موٹی سائڈ ہے، یہ موٹی سائڈ ہے اور یہ بھی بہت موٹی سائڈ ہے۔ جو سب سے باریک سائڈ ہے اس سے میں نے کیا ہے اور یہ اتنا باریک ہو گیا ہے، اور اس کو کرنا اپنے پانی کے اندر ہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کے نکال لیں گے۔ اس کو باریک سائڈ سے ہی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 آلو کو میں نے یہ کدوکش کر لیا۔ اب سب سے پہلے ہم نے یہ باجرے کا آٹا اس میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر گیہوں کا آٹا ڈال دیا اس میں۔ اس سے بڑا برتن بھی لے سکتے ہیں آپ، جو آپ کے پاس پینے والا۔ یہ دیکھیں یہ آلو میں نے جو 2 آلو کدوکش کیے تھے باریک، وہ اس میں ڈال دیں۔ اور یہ جو ہماری میتھی ہے بالکل باریک باریک میں نے کاٹ لیا ہے، اور ساتھ میں ہرا دھنیا ہے، اس کو بھی بہت باریک کاٹ لیا ہے، اور ہری مرچ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ان کو بھی میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے۔ ہری مرچیں یا کوئی بھی تیز والا مسالہ جو ہوتا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ادرک ہے، لہسن نہیں جائے گا، ادرک ہے، یہ 1 ٹیبل سپون ہے، یہ باریک میں نے اس کو وہ چاپ کر لیا ہے۔ یہ 1 چمچ سفید تیل کا ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو ڈالیں، اگر نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی بات۔ یہ اجوائن ہے، اجوائن اس میں پراٹھے میں ضرور جاتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے ہتھیلی پہ رکھ کے اور اس کو مسل کے اس کی بہت اچھی خوشبو نکلاتی ہے۔ اس طرح سے یہ ڈال دینا ہے، اور چٹکی بھر اس میں آپ نے کلونجی ڈال دینا۔ یہ بھی آپشنل ہے، اگر آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں کوئی بات نہیں، اگر ہے تو ڈال دیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ کوٹا ہوا دھنیا ہے، گھر کا جو ہم نے روسٹ کر کے کوٹ لیتے ہیں وہ ہے، ثابت زیرہ ہے، 1 ٹی اسپون نمک ہے، اور 2-3 پنچ ہلدی ہے، اور ½ ٹی اسپون میرے پاس یہ کٹی ہوئی مرچ ہے، یہ اس میں اپنے ڈال۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بٹر کو یا دیسی گھی کو میلٹ کر کے، یا اگر آپ کے پاس آئل ہے تو 2-3 چمچ اس میں آپ نے آئل ڈال دینا۔ یہ سب چیزیں اس میں ڈالنی ہیں، اور آپ پہلے تو بغیر پانی کے آپ اس کو اس طرح سے، کیونکہ ہم نے اس میں گھی ڈالا ہے اور آلو کا پانی بھی ہے، میتھی بھی ہم نے واش کر کے ڈالی ہے، تو آپ دیکھ لیں اس طرح سے اگر آپ کا ہو جائے، پھر اگر ضرورت پڑے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں۔ پہلے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے بہت سخت نہیں گوندنا اور بہت سافٹ نہیں گوندنا، بالکل نارمل سا گوندنا ہے، جیسے یہ ہے نا، یہ جیسے آپ یہ بہت زیادہ سخت نہیں رکھنا اور بہت زیادہ ہم نے اس کو سافٹ نہیں کرنا۔ تو یہ پورا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور میں نے اس کو گوندھ لیا ہے۔ اب میں اس کو 15 منٹ کے لیے
10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی اور پھر میں پراٹھے بناؤں گی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے. اس کے اوپر کوئی کپڑا لگا کے اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے. یہ آٹے کو 10 منٹ ہو چکے ہیں. آپ نے تھوڑی جو نارمل روٹی بناتے ہیں اس سے تھوڑی سی بڑی روٹی بنانی ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم نے آلو بھی کدوکش کر کے ڈالے ہوئے ہیں اور میتھی بھی اور باجرے کا آٹا ہے, تو تھوڑا سا بڑی روٹی بنے گی تو ہم اتنا پیڑا بنا لیں آپ. ٹھیک ہے, اس پہ سوکھا آٹا ٹیسٹ کریں. اس طرح سے پیڑا بنا لیا ہے اور اس کو بہت ہی آرام سے بنانا ہے. اور اتنی فائدے مند ہے یہ والی روٹی, جن کو گلوٹن الرجی ہوتی ہے. یہ گلوٹن فری آٹا ہوتا ہے باجرے کا. کسی دن میں بغیر کوئی چیز ڈالے اس میں, ابھی تو میں میتھی اور آلو کے ساتھ پراٹھا بنا رہی ہوں, تو بغیر اس کے بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی, جو کہ بہت ہی آرام سے بن جاتا ہے. اس کو آہستہ آہستہ دبا کے اپنی انگلیوں سے, تو اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑا کرنا ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ٹوٹ جائے گا تو تھوڑا سا سوکھا آٹا اس پہ ڈسٹ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے اس کو آپ نے آہستہ آہستہ سے تھوڑا سا موٹا پراٹھا بنائیے گا تو اچھا بنے گا. اس کو کناروں سے دبا کے اس طرح سے آپ نے بنانا ہے تاکہ کنارے اس کے کچے نہ رہتے. اور یہ سردیوں کی سوغات ہے. بہت ہی یمی, بہت ہی مزے کا پراٹھا آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا. بس اچھی طرح سے سلو آنچ پہ ہی آپ نے بنانا ہے, کیونکہ اس میں ہم نے آلو کو بھی کدوکش کر کے ڈالا ہے اور میتھی بھی اس میں کچی ہے. تو آہستہ آپ بنائیں گے تو بہت ہی دونوں چیزیں اچھے سے کوک ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی ہیلدی مزیدار گلوٹن فری. اس میں تو ہم نے خیر گیہوں کا آٹا استعمال کیا ہے, اگر نہیں کریں تو گلوٹن فری ہو جاتے ہیں پراٹھے. اور بہت ہی ہیلدی بنائے ہیں. اور لہسن اور لال مرچوں کی چٹنی جو کہ عام طور پہ ہم بناتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو کھائیں گے. اور ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا. اور ہمارے چینل کو اپنے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسی لگی. بہت ہی ہیلدی پراٹھے بن کے تیار ہیں. اللہ حافظ.